یہ آپ اتنے اہم عہدوں پہ رہ چکے ہیں، آپ کے پاس صوبے کی ذمہ داری تھی جماعت اسلامی کی، آپ ان کے سینیٹر رہ چکے ہیں، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کارکن کی حیثیت سے پارٹی میں موجود ہوں، تو اس سے تو بالکل ایک صاف جو ہے نا مطلب ایک تاثر جاتا ہے کہ آپ کو جیسے کوڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ اس کا جواب تو بہتر طور پر وہی لوگ دے سکتے ہیں جو کہ مناصب کے اوپر ہیں، عہدوں کے اوپر ہیں، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا کہ سیکیورٹی کی صورتحال ہمارے یہ دو صوبوں میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، تو یہ آپ کو کہاں پہ یہ مسئلہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ افغانستان کی وجہ سے جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں کلدن تنظیموں کی جو ہے نا وہ ان کی پریزنس ہے، وہ وہاں سے پلاننگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ افغانستان قطعاً ہمارے مسائل کا ذمہ دار نہیں ہے، اور افغانستان کی وجہ سے یہاں یہ مسائل نہیں ہیں، یہ ہمارے اندر ہیں۔ ان کے جو وجوہات ہیں، ان کے جو بنیاد ہے وہ پاکستان کے اندر ہے۔ 1980 میں وہ ایک خاص افغانستان کے اندر جہاد شروع ہوا نا، ایک جہاد کے نام پہ، بلکہ اس پہ بھی اب لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ روس اور امریکہ کی جنگ تھی، تو وہ جو ہم نے ایک فیصلہ کیا وہاں پہ، تو کیا وہ فیصلہ غلط تھا؟ اگر آپ افغانوں کی روس کے خلاف جدوجہد آزادی کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے تو اس حد تک یہ ٹھیک تھا، لیکن جب آپ اس کے آڑ میں امریکی عزائم کو پوسٹ وار بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور پھر خود افغانستان کو اپنے ایک پانچویں صوبے کی طرح آپ ڈیل کرنا چاہیں، یہ ایک سیٹلائٹ سٹیٹ ہو آپ کا، ایک سبورڈینیٹ ریاست ہو آپ کا، تو معاملات پھر یہاں سے خراب ہو جاتے۔ جو 80s میں ہم نے مطلب وہ جہاد کا ہم نعرہ لگاتے تھے، وہ تو پھر جہاد نہیں تھا نا، مطلب یہ تو ایک نیریٹو بنایا گیا تھا، اور اس میں جو ہے نا جماعت اسلامی پاکستان کے اندر وہ پہلی جماعت تھی اس وقت، جو اگر کسی نے مطلب یہ جو جہاد تھا اس کو اگر کوئی کندھا دیا تھا پولیٹیکل فرنٹ پہ، تو وہ آپ لوگوں کی جماعت تھی، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ مطلب آپ لوگ بھی استعمال ہوئی اس وقت؟ جس طرح ویتنامیوں کی امریکہ کے خلاف آزادی کی جنگ میں روس نے ساتھ دیا، اس طرح افغانیوں کے آزادی کی جنگ میں امریکہ نے ساتھ دیا، لیکن وہ آزادی کی جنگ تھی۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوا؟ مسئلہ یہاں پیدا ہوا کہ جب آپ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور آپ کے ملٹری ریجیمز نے امریکہ کی وفاداری میں اس جنگ کو ایک مرحلہ، اہم مرحلہ تکمیل تک پہنچنے کے بعد اسے امریکی مفادات کے لیے سبوتاج کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس وقت پاکستان کے اندر کچھ ایسی سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ یہ روس اور امریکہ کی جنگ ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ جو ولی خان جو عوامی نیشنل پارٹی یا باچا خان جو ہے نا ان کے جماعت جو ہے نا اس نے اس کے اوپر کافی سٹینڈ لیا۔ جہاد آپ کو پتہ ہے کس نے شروع کیا تھا؟ وہ بھٹو نے شروع کیا تھا۔ جی ہاں، آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے تو بھٹو تین کردار تھے اس کے، نمبر 1 بھٹو، نمبر 2 ٹھیکہ خان جو اس وقت آرمی چیف تھا، نمبر 3 نصیر اللہ خان بابر جو اس وقت IGFC تھے۔ ایک ایسا تاثر ہے افغان میڈیا میں کہ جیسے پھر سے پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں کوئی تبدیلی کے لیے جو ہے نا ایک ایفرٹ شروع کر رہا ہے۔ افغانستان میں مداخلت نہ کرو، نمبر 1۔ نمبر 2 ان کے ساتھ عدم مداخلت کی بنیاد پر اشتراک کرو، برابر کی بنیاد پر تعلقات قائم کرو، آزاد خود مختار ریاست اس کو سمجھو، اور وہاں پہ امن کے لیے اور آل انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے کوششیں کرو۔ پاکستان کا جو یہ ایک بات کرتا ہے کہ وہاں پہ TTP کے ٹھکانے ہیں، ان کی لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے خلاف جو افغان حکومت ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ یہ تو خود میں نے باجوہ سے سنا ہے، ان لوگوں فیض سے سنا ہے کہ یہ 5000 لوگ ہیں اور ان کو ہم کوئی 10 ارب روپے مختص کر کے ان کے لیے دکانیں کھول دیں گے۔ 2 مطالبے تھے TTP کے، ایک تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو فاٹا مرجر ہے اس کو ریورس کیا جائے اور ہم جو ہے وہ اسلحے سمیت آئیں گے۔ یہ پاکستان نے کہا تھا کہ نہیں، آپ اسلحہ جو ہے نا رکھ دیں، اس کے بعد آپ آئیں، اور جو فاٹا مرجر ہے یہ واپس نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 2 مطالبے ان کے ماننے چاہیے۔ جنرل باجوہ کی یہ ایک میٹنگ تھی، اس میں بہت شدید قسم کی تلخی ہماری باجوہ کے ساتھ ہوئی تھی 3 ایشوز پہ۔ ایک تو انہوں نے مدرسوں کے اوپر بہت بڑا الزامات لگائے تھے کہ اس کی نصاب یونیورسٹی اپنے براسکا نے بنائے، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ یہ CPEC کے بارے میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ اس میں پختونوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اچھا۔ اور تیسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ افغان جہاد، جس طرح آپ نے سوال کیا،
کہ یہ جہاد نہیں تھا، فساد تھا۔ جو ٹی ٹی پی ہے ان کا بھی یہ ایک ایجنڈا ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب پاکستان کے اندر جہاد کر رہے ہیں، ہمارا بھی ایریا جو ہے نا پاکستان کے اندر ہے، اور وہ مسلح تحریک ہے، مطلب ایک بندوق کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی یہ جہاد ہے یا مطلب؟ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، جی یہ بنایا ہے علماء نے، یہ علماء نے بنایا۔ اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوڈ کاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پچھلے کئی سالوں سے سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے، لیکن حکومت پاکستان کا دعویٰ ہے کہ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہیں تو اس کے بعد سے ان دو صوبوں میں سیکیورٹی کی صورتحال میں بہت زیادہ خرابی پیدا ہوئی ہے، اور الزام بھی یہی لگ رہا ہے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے جو مراکز ہے وہ افغانستان میں ہیں، اور افغان طالبان جو ہے وہ ان کو پناہ دی ہوئی ہے، ان کو وہاں سے روکتے نہیں ہیں، اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بالکل ہم افغانستان کے ساتھ ایک جنگ کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ تقریباً ہفتہ پہلے بھی پاکستان نے وہاں پکتیکا میں ایک کارروائی کی تھی، اور اس کے بعد پھر افغانستان کی طرف سے بھی گولہ باری کی گئی، پاکستانی جو سیکیورٹی پوسٹیں ہیں۔ تو یہ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پاکستان الزام لگا رہا ہے کیا واقعی ایسا ہی ہے یا کچھ اور بھی فیکٹرز ہے جس کی وجہ سے خاص کر جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں صورتحال خراب ہے؟ اس پہ ہم آج تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے صوبے کے اور پاکستان کے کچھ جو سیاسی ایشوز ہیں ان پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مشتاق احمد خان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما ہیں، نیشنل لیول لیڈر ہے، ایوان بالا یعنی سینٹ کے رکن بھی رہ چکے ہیں، لیکن آج کل مشتاق صاحب کے ساتھ جماعت اسلامی کا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ وہ جماعت اسلامی کے کارکن ہیں لیکن اس کے پاس آج کل کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مشتاق احمد خان صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر رفعت صاحب۔ مشتاق احمد خان صاحب، یہ حالیہ دنوں میں آپ کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی، ہم آغاز اسی سے کرتے ہیں کہ آپ تقریباً 2 سالوں سے آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ کچھ لوگ ایسے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ شاید جماعت سے ناراض ہیں، آپ کسی اور سیاسی جماعت میں جا رہے ہیں، تو اس کی آج وضاحت کری دیں۔ دیکھیں، آپ کی اس بات کی تو میں وضاحت کر دیتا ہوں، تردید کرتا ہوں کہ میں کسی اور سیاسی جماعت میں جا رہا ہوں۔ اچھا، میں کہیں نہیں جا رہا، جی، اور یہ خبر درست نہیں ہے۔ ٹھیک۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میرے ساتھ گزشتہ 2 ڈھائی 3 سال سے کوئی عہدہ نہیں ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے، میرے ساتھ کوئی عہدہ نہیں ہے گزشتہ 2 سال سے زائد عرصے سے، 2.5-3 سال سے، اور نہ صرف عہدہ نہیں ہے بلکہ میں جماعت کے کسی بھی تنظیمی سطح کے فورم کا حصہ بھی نہیں، یعنی شورا کا، عاملہ کا، اس کا حصہ نہیں۔ جو بھی کوئی اسٹریٹجک فیصلے ہوتے ہیں گزشتہ 2-2.5-3 سال میں، اس میں سے کسی فیصلے کا میں حصہ نہیں رہا ہوں۔ اچھا، لیکن میں جماعت کا کارکن ہوں، اور ایک لارجر کانٹیکس میں جماعت کے جو مشن ہے، اہداف ہیں، ٹارگٹس ہیں، طرز سیاست ہیں، اسی کو لے کے چل رہا ہوں۔ اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے اپنی پالیٹکس کا ایک فریم بنایا، اور اس فریم کے مختلف کمپوننٹس ہیں، اور اگر آپ دیکھیں گزشتہ 6-7 سال سے بالخصوص، تو میں نے اپنی پالیٹکس میں یا اجتماعی جدوجہد میں اس فریم کو فالو کیا ہے۔ اس فریم کے کمپوننٹس میں سے اسلام ہے، پاکستان ہے، ڈیموکریسی ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، سویلین سپریمیسی ہے، ساورن پارلیمنٹ ہے، انفورس ڈس اپیئرنس کے خلاف جدوجہد ہے، ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف جدوجہد ہے، غزہ اور کشمیر کے لیے جدوجہد ہے، ڈاکٹر عافیہ کے لیے جدوجہد ہے، اور اسی طرح استحصالی طبقے، طبقاتی تقسیم اور مافیا، جو اشرافیہ کے نام پر مافیا ہے، اس کے خلاف جدوجہد ہے، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، اور مظلوم خواہ کوئی بھی ہو، کہیں سے بھی ہو، اس کے ساتھ کھڑا ہونا۔ تو یہ وہ بنیادی کمپوننٹ ہیں میرے فریم کے۔
اسی فریم کے اندر میں اجتماعی جدوجہد کر رہا ہوں، سیاست کر رہا ہوں، میڈیا کے اندر، اسٹریٹس کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر بھی الحمدللہ بڑی جاندار انداز سے میں نے 6 سال گزارے اور دا موسٹ ووکل سینیٹر میں رہا ہوں، اور ایک ریکارڈ رہا ہے الحمدللہ. میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا ہے. تو یہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان تینوں محاذوں پر، اسٹریٹس میں، پارلیمنٹ میں اور میڈیا میں انہی کمپوننٹس کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں. اور اگر آپ دیکھیں تو جماعت کا جو مقصد ہے، نصب العین ہے، وہ دراصل اسی دائرے کے اندر ہے. صحیح. تو میں کوئی تنظیمی پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں، تنظیمی عہدے کے ساتھ نہیں ہوں، کسی تنظیمی اسٹریٹجک ڈیسیشن میکنگ فورم میں نہیں ہوں، کسی اہم فیصلے کا بلکہ عام فیصلے کا حصہ بھی نہیں ہوں، لیکن عمومی طور پر انہی ٹارگٹس، اہداف اور مقاصد کو لے کے چل رہا ہوں کہ جو جماعت کے وجود کے ہیں. اچھا، یہ جو آپ ابھی سینٹ میں آپ کی جو آپ نے بات کی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی آپ بڑے فعال رہے ہیں وہاں پہ. پھر اسٹریٹس میں بھی آپ جو ہے نا، آپ نے یہ خاص کر یہ غزہ کا ایشو تھا، اس میں آپ نے بڑا ایک زبردست کردار ادا کیا ہے. یہ آپ اتنے اہم عہدوں پہ رہ چکے ہیں، آپ کے پاس صوبے کی ذمہ داری تھی جماعت اسلامی کی، آپ ان کے سینیٹر رہ چکے ہیں، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کارکن کی حیثیت سے پارٹی میں موجود ہوں. تو اس سے تو بالکل ایک صاف جو ہے نا، مطلب ایک تاثر جاتا ہے کہ آپ کو جیسے کو ڈیلائن کر دیا گیا ہے. اس کا جواب تو بہتر طور پر وہی لوگ دے سکتے ہیں جو کہ مناصب کے اوپر ہیں، عہدوں کے اوپر ہیں، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا. اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا ارادہ ہو کام کرنے کا، کچھ کرنے کا عزم ہو آپ کا اور جذبہ ہو آپ کا، تو اگر آپ کے ایک راستے بند ہو جاتے ہیں تو 10 راستے کھل جاتے ہیں. تو میں تو اس جو رسپانسبلٹی ہے، مثلا آپ جماعت کے دستور کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کسی تنظیمی فورم پر ہیں یا کسی تنظیمی منصب کے اندر ہیں تو پھر آپ کی جو آزادی اظہار رائے ہے وہ نسبتاً محدود ہو جاتی ہے. آپ کو پھر فورمز کے اوپر، آپ کو پھر اندر جو آپ کے تنظیمی دستیاب ہیں، آپ کو آپشنز، آپ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، یوٹیلائز کر سکتے ہیں، لیکن باہر نہیں. تو میں اس میں جس کو کہتے ہیں، آپ اس کو ایک شر سمجھ رہے ہیں یا آپ اس کو ایک بری چیز سمجھ رہے ہیں، میں اس کو ایک خیر اس انداز سے سمجھ رہا ہوں کہ کم از کم اس کے نتیجے میں مجھے اوپن بولنے کا، کھل کر کام کرنے کا، ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور ہر ظالم کے خلاف بولنے کا موقع مل جاتا ہے. تو میں تو اس کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں. اچھا جی سر، آپ جو آج کل مطلب جن ایشوز پہ آپ بات کرتے ہیں، یہ عام طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس پر کھل کر نہیں آتی ہیں، لیکن آپ بڑے کھل کر اس پہ بول رہے ہیں، اور یہ بالکل جو ہے نا، جو ہمارے مطلب لوگ ہیں، یہ ان کی آواز ہے. جیسے انفورسڈ ڈس اپیئرنسز، یہ جو لاپتہ افراد ہیں، ان کے لیے بات کرنا یہ کوئی دل گردے کا کام ہوتا ہے. تو یہ شاید اسی وجہ سے جماعت نے آپ کو جو ہے نا کوئی عہدہ بھی نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ وہ پھر یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں، میں یہ پھر کہوں گا کہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ لوگ اس کی وضاحت کر لیں جو کہ متعلقہ منصب کے اوپر ہیں اور فیصلے سازی کے اختیار جن کو حاصل ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز کی ہمارے ہاں اپنی لمیٹیشنز ہے. صحیح، اس میں شک نہیں ہے. اور ظاہر ہے ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے، ڈفرینس آف پرسیپشن بھی ہوتا ہے. مثلا ایک چیز کو میں بہتر سمجھتا ہوں، لیکن ایک بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے کسی پارٹی کے، وہ اس کو بہتر نہیں سمجھتا ہوگا. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کمپرومائزڈ ہے. میں اس کو ڈفرینس آف اوپینین سمجھتا ہوں، ڈفرینس آف پرسیپشن سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرسیپشن کے اندر اختلاف ہے. ہو سکتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ ایک چیز کو بہتر سمجھ رہا ہوں اور میں اس سے اتفاق نہیں کر رہا. تو میں اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک انڈیویجول انداز سے جماعت کی شناخت کے ساتھ، جماعت کی پہچان کے ساتھ میں ان مقاصد کے لیے جو جدوجہد کر رہا ہوں کہ جس کے لیے بنیادی طور پر جماعت بنی ہے. آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ جماعت کی جو ایک رودات کی ایک کہانی ہے یا اس کی ایک ڈاکومنٹس ہیں جو ڈاکومنٹڈ فارم کتابوں کی صورت میں دستیاب ہے، جماعت کی رودات کہ جماعت کب کہاں سے گزری، کیسے کن حالات سے گزری. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جماعت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کے بدماشیوں کو ختم کرنا.
اور یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے بدماشیاں، وہ ہے مافیا، وہ ہے استحصال، وہ ہے طبقاتی تقسیم، وہ ہے لوٹ مار، وہ ہے ظالم اور مظلوم کی جنگ. میں لوگوں سے اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ اب پاکستان میں نظریاتی جو لکیریں ہیں وہ مٹ گئی ہیں، جو نظریاتی دیواریں ہیں وہ ڈھہ گئی ہیں. اب پاکستان میں دو ہی طبقات رہ گئے، ایک ہے مظلوم طبقہ، بے یار و مددگار طبقہ، بے نوا طبقہ، اور ایک ہے استحصالی طبقہ، ظالم طبقہ، خون چوسنے والا طبقہ، مافیا کے نام پر جو اشرافیہ کے نام پر مافیا ہے اور بدماشیہ ہے وہ طبقہ. اور اس طبقے کا یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، یہ بڑا پاورفل ہے، جس کو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ پاورفل مینارٹی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بڑا منظم ہے اور اس کا آپس میں بڑا اتحاد ہے، اور مظلوم اکثریت میں ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن ان آرگنائزڈ ہے. ان کو اپنی قوت کا اور اپنی طاقت کا احساس نہیں ہے، ان کو ایون یہ کہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا احساس نہیں ہے. تو میں انہی مقاصد کو لے کے چل رہا ہوں. اچھا، جو ابھی آپ نے، میں تو بس یہ آخری سوال کروں گا آپ کے جماعت کے حوالے سے، پھر ہم دیگر ایشوز کی طرف جائیں گے. لیکن آپ نے کہا کہ جو ڈاکومنٹس میں ہے، مطلب جو مولانا مودودی صاحب یا جو آپ جماعت کا آئین ہوگا، میں نے نہیں پڑھا ہے، لیکن ابھی آپ خود بتا رہے تھے کہ اس میں کہ بدماشیوں کو خاتمہ کرنا، تو کیا جماعت میں کوئی کمی ہے؟ یعنی ان جو اہداف ہے ان اہداف تک نہیں پہنچی ہے، یعنی وہ آئین سے انحراف کر رہی ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، پرسیپشن کا فرق ہے. اچھا، مثلا آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو میرا پیچھے جو دیوار ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے آپ کے پیچھے جو دیوار ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو نہیں آ رہی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پیچھے جو دیوار ہے وہ موجود نہیں ہے، یا آپ کے پیچھے جو دیوار ہے وہ موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری پوزیشن کا اور ہماری پرسیپشن کا فرق ہے. تو یہ پرسیپشن کا فرق ہے. میں اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ڈیوییشن ہے یا غداری ہے یا بیٹریل ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو اب ہم دیگر ایشوز کی طرف آتے ہیں کہ جیسے میں نے اسٹارٹ میں بھی کہا کہ سیکیورٹی کی صورتحال ہمارے یہ دو صوبوں میں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. بلکہ اب تو جو ہے نا بالکل اوپنلی کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارا ساؤتھ بیلٹ ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں پہ شام کے وقت جو ہے نا آپ یہ نو گو ایریاز بن جاتے ہیں، پولیس باہر نہیں نکل سکتی ہے، جو 5-6 اضلاع ہے. تو یہ آپ کو کہاں پہ یہ مسئلہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ افغانستان کی وجہ سے جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں کلدن تنظیموں کی جو ہے نا وہ ان کی پریزنس ہے، وہ وہاں سے پلاننگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ فرغ صاحب، یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے اور بہت پیچیدہ بھی ہے جی، اور بہت ضروری بھی ہے. یہ وہ سوال ہے کہ جو پوچھنا چاہیے، اور یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا چاہیے. اس لیے کہ گزشتہ خصوصاً 9/11 کے بعد، ویسے تو اس سے پہلے بھی لیکن وہ بیئریبل تھا، 9/11 کے بعد تو ایک فل فلیج وار ہے یہاں پہ. جی بالکل وار ہے، اور اس وار کے اندر تھوڑی بہت شدت میں کمی آئی ہے. جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ایک کنٹینیوس، ایک جس کو کہتا ہے کہ بغیر کسی وقفے کے ایک جنگ ہے جو کہ مسلسل جاری ہے. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہم اپنے تمام مسائل کا ذمہ دار افغانستان کو قرار دیں. اچھا، افغانستان قطعاً ہمارے مسائل کا ذمہ دار نہیں ہے، اور افغانستان کی وجہ سے یہاں یہ مسائل نہیں ہیں، یہ ہمارے اندر ہے. اچھا، ان کے جو وجوہات ہیں، ان کے جو بنیاد ہے وہ پاکستان کے اندر ہے، پاکستان کے ریاستی نظام کے اندر ہے، پاکستان کے ریاستی انسٹیٹیوشن کے اندر ہیں، ہماری اپنے فیصلوں کے اندر ہیں، ڈیسیشنز کے اندر ہیں، افغانستان کے اندر نہیں ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں امن کیوں نہیں آیا. جی، اگر میں اس کا آپ کو پن پوائنٹڈ جواب دوں تو سب سے پہلا نقطہ میرا یہ ہوگا کہ یہاں جن لوگوں کے ذمے امن تھا ان کے اندر امن لانے کا اخلاص ہی نہیں تھا. اچھا، اگر اخلاص ہوتا تو امن آ جاتا. امن آیا ہے، مختلف ممالک میں آیا ہے، ہم سے زیادہ کرائسس کے ساتھ، لیکن یہاں پہ جو ڈیسیشن میکنگ انسٹیٹیوشن ہیں، ریاستی ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں،
جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ امن لائیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق، ان کے اندر اخلاص نہیں تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ انہوں نے اس بدامنی کو، مثلا پرویز مشرف نے اس بدامنی کو اپنے انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تو جہاں پہ آپ بدامنی کو پرچیز کرتے ہیں، جنگ کو خریدتے ہیں، جنگ کو لوگ اوائڈ کرتے ہیں، جنگ سے بھاگتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران پرویز مشرف جیسے لوگوں نے جنگ خریدا ہے، جنگ کو پرچیز کیا ہے، اور اس کے بدلے میں اپنی غیر قانونی ریجیم کو بین الاقوامی لیجیٹیمیسی دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو لیجیٹیمائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک کے فیصلہ سازی میں بین الاقوامی قوتوں اور طاقتوں کا بے انتہا رسوخ اور عمل دخل ہے۔ اور وہ رسوخ اور عمل دخل بھی ہمارے اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے یہ ان کو موقع دیتے ہیں، اور اس کو ایک بارگیننگ لیور کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنے فورن افیئرس کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے فسکل سپیس کریٹ کرنے کے لیے، معاشی طور پر ریلیف حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر امن نہیں آ سکتا، ورنہ یہ امن جو تھا یہاں پہ پہلے موجود تھا۔ 1980 سے پہلے بالکل امن تھا، کوئی پرابلم نہیں تھا، کوئی بارڈر کے اوپر حد بندی بھی نہیں تھی، کوئی باربیڈ وائر بھی نہیں تھا، کوئی فینسنگ بھی نہیں تھی، کوئی فوج بھی نہیں تھی۔ 1947 میں قائد اعظم نے پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی فوج تو واپس بلا لیا تھا، کوئی فوج یہاں پہ نہیں تھی۔ یہاں کا تو بالکل عوام کے حوالے تھی یہ پورا جو ہمارا مغربی بارڈر تھا، جو ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے، یہ تو پورا کا پورا عوام کے جو ہیں وہ حوالے تھا۔ لیکن مجھے خود یاد ہے اپنی کالج لائف میں اس پورے پشاور کینٹونمنٹ کی کوئی چار دیواری نہیں تھی، بالکل اس پورے پشاور کینٹونمنٹ کے گرد کوئی کانٹے دار تار نہیں لگا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم اپنی موٹر سائیکل پر اور گاڑیوں میں امریکن کونسلیٹ کے سامنے سے کینٹ کے اندر سے گزر کر پشاور یونیورسٹی آتے تھے۔ بالکل ایسا ہی تھا، بم دھماکے نہیں تھے۔ خودکش حملے کا نام جو تھا وہ صرف سری لنکا کے اندر تامل ٹائیگرز کے حوالے سے ہم سنتے تھے، ہم اس کا تصور نہیں کرتے کہ یہاں کوئی خودکش حملے ہو سکتے تھے۔ یہ ساری چیزیں کیوں یہاں آ گئی؟ یہ ساری چیزیں ان 3 بنیادی نکات کی وجہ سے، جس میں بنیادی کردار پرویز مشرف نے ادا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے جو ان کے ساتھی تھے، اور پھر اس کے بعد باقی لوگ۔ لیکن پرویز مشرف تو 2002 میں تھے نا، اس کے بعد تو تقریباً ابھی 20 سال ہو گئے ہیں کہ وہ یہ جنگ جاری ہے۔ تو اس کا آپ نے جو 1980s کی بھی بات کی، میں اس کی طرف بھی آؤں گا، لیکن ابھی اس کے بعد تو تقریباً 4-5 جو آرمی چیف ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں، تو پالیسی تو وہی ہے، کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ بالکل نہیں گئے۔ دیکھیں، آپریشن کے صرف نام تبدیل ہو گئے، آپریشن اسی طرح جاری ہے۔ کبھی یہ آپریشن راہ راست ہوتا ہے، کبھی یہ آپریشن راہ نجات ہوتا ہے، کبھی یہ آپریشن شیر دل ہوتا ہے، کبھی یہ آپریشن المیزان ہوتا ہے، کبھی یہ آپریشن خوخبدشم ہوتا ہے، کبھی یہ آپریشن درغلم ہوتا ہے، کبھی یہ آپریشن بیادرغلم ہوتا ہے، کبھی یہ آپریشن کوہ سفید ہوتا ہے، کبھی یہ آپریشن زلزلہ ہوتا ہے، کبھی یہ آپریشن بلیک تھنڈر ہوتا ہے، کبھی یہ آپریشن ضرب غضب ہوتا ہے، آپریشن رد الفساد ہوتا ہے، ابھی عزم استحکام، ہاں ابھی آپریشن استحکام ہو گیا، عزم استحکام۔ تو آپریشن تو مسلسل جاری ہے، صرف اس کے نام، اس کے لیبل وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف تھا، پرویز مشرف کے بعد کیانی تھا، کیانی کے بعد راحیل تھا، راحیل کے بعد باجوہ تھا، باجوہ کے بعد اب عاصم منیر ہے، تو پالیسی وہی ہے، پالیسی وہی ہے۔ خصوصاً میں تو یہ کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے گزشتہ 22 سال سے یہاں وقت رک گیا ہے، یہاں وقت آگے نہیں بڑھ رہا، یہاں وقت رک گیا ہے، وقت رک گیا ہے، اور ایک دائرے کے اندر خیبر پختونخوا حرکت کر رہی ہے جو کہ آپریشن
اور معاہدہ، آپریشن اور معاہدہ، آپریشن اور معاہدہ، اور اس کے نتیجے میں کوئی امن نہیں آتا ہے. یہاں کا معیشت تباہ ہو گئی، جی یہاں کی سماج تباہ ہو گئی، یہاں کا کلچر بدنام ہو گیا. بالکل. پختون کا کلچر ایک قابل فخر، قابل عزت کلچر تھا، وہ تباہ ہو گیا. یہاں کی ایجوکیشن بچوں کی ہماری تباہ ہو گئی، ہمارے پختون نئی جنریشن وہ تباہ ہو گئی. تو اس کے اور اس پورے آپریشن کے دوران جو بینیفیشری طبقہ تھا وہ جرنیلوں کا طبقہ تھا. صحیح. انہوں نے پاپا جونز کمپنیاں بنائی، انہوں نے آسٹریلیا کے اندر جزیرے خریدے. ہر آپریشن کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی، دہشت گرد مضبوط ہیں، موجود ہیں، ہر دفعہ نئی قوت اور طاقت کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں. کمر تو توڑی گئی ہے پختونوں کی، ان کے معیشت کی، ان کے کلچر کی، ان کے صوبے کی، اور ان کی تمدن کی. اور بینیفیشری جو ہیں وہ ایک جرنیلوں کا طبقہ ہے اور حکمرانوں کا طبقہ ہے جنہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. جی بالکل. اچھا ابھی آپ نے یہ کہا کہ 1980 سے پہلے یہاں پہ بالکل امن و امان تھا، کوئی ایسے مطلب واقعات نہیں تھے، یہ سارے پشاور کے راستے جو ہے، جو ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ سارے کھلے ہوئے تھے. تو یہ جو 1980 میں وہ ایک خاص افغانستان کے اندر جہاد شروع ہوا نا، ایک جہاد کے نام پہ، بلکہ اس پہ بھی اب لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ روس اور امریکہ کی جنگ تھی. تو وہ جو ہم نے ایک فیصلہ کیا وہاں پہ، تو کیا وہ فیصلہ غلط تھا؟ دیکھیں وہ فیصلہ اگر آپ اس تناظر سے دیکھیں کہ روس نے تقریباً 7 سینٹرل ایشین ریاستیں اس سے پہلے، مسلم ریاستیں، 7 سینٹرل ایشین مسلم ریاستیں اس وقت تک ہڑپ کر لی تھی. اور روس کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ یہ پسپائی نہیں جانتا، یہ سرخ ریچھ ہے، یہ صرف آگے کی طرف جا سکتا ہے، یہ پیچھے نہیں جاتا. اور ایک زمانہ یہ تھا کہ پر ڈے روس 100 کلومیٹر ایکسٹینشن لے رہا تھا. 100 کلومیٹر جیوگرافیکل ایکسٹینشن، توسیع اس کے رقبے کے اندر ہو رہی تھی. تو وہاں پہ وہ تو اب خود روس یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس جو ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائڈ ہو گئے ہیں، اور خود ان کے جو عہدیدار ہیں انہوں نے جو کتابیں وغیرہ لکھی ہیں وہ ساری تفصیل آ گئی ہیں کہ یہ انہوں نے باقاعدہ ایک قبضہ کر لیا، ایک ملٹری ایگریشن تھا، ایک عسکری جارحیت تھا، اور وہاں آ کے بیٹھ گئے. اور خود ان حکمرانوں کو اگر آپ یہ دیکھیں نا، داؤد کون تھا؟ پرو رشیا تھا. اس کے بعد جو لوگ آئے، خواہ وہ درمامت ترکے ہے، خواہ وہ ڈاکٹر نجیب تھے، ڈاکٹر نجیب حفیظ تھے، اس کے بعد ڈاکٹر نجیب تھے، ببرک کارمل تھے، یہ تو سب ان کے تھے نا. ان کو تو انہوں نے ہی ہٹایا خود میں. تو وہ خود انٹروین کرتے تھے افغانستان کے اور کابل کے اندر، اور ان کو ہٹاتے تھے. دیکھیں اگر آپ افغانوں کی روس کے خلاف جدوجہد آزادی کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے تو اس حد تک یہ ٹھیک تھا. اچھا. لیکن جب آپ اس کے آڑ میں امریکی عزائم کو پوسٹ وار بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور پھر خود افغانستان کو اپنے ایک 5ویں صوبے کی طرح آپ ڈیل کرنا چاہیں، یہ ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ ہو آپ کا، ایک سبورڈینیٹ ریاست ہو آپ کا، تو معاملات پھر یہاں سے خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، افغانوں نے جنگ آزادی لڑی، روس کے خلاف بھی لڑی، اس کے بعد امریکہ کے خلاف بھی لڑی. 2001 کے بعد آپ اگر فرض کریں ایک گاونڈی حیوات کے طور پہ، ایک پڑوسی ریاست کے طور پہ، ایک مسلم بھائی کی طرف، گہرے رشتوں کی طرف آپ ان کو سپورٹ کرنا چاہیں، ان کے مہاجرین کو آپ نے جگہ دی اور کوئی سپورٹ آپ نے دی، تو آپ اس حد تک. لیکن جب آپ اس کی آڑ میں ان کے معاملات میں مداخلت شروع کر دیتے ہیں تو مسئلے کی جڑ جو ہیں پھر یہ ہو جاتا ہے. افغانستان کے بارے میں پاکستان کی جو ملٹری ریجیمز رہی ہیں بالخصوص، اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان کا نقطۂ نظر جو ہیں وہ ایک آزاد اور خود مختار افغانستان کا نہیں رہا. وہ آزاد اور خود مختار افغانستان کا جس کے ساتھ احترام کے ساتھ برابری کے معاملات کیجئے وہ نہیں رہا ہے. اچھا. یہ ماضی کے اندر بھی یہ وہ ہے. جب تک آپ اس رویے کو تبدیل نہیں کریں گے تو دیکھیں اس کے نتیجے میں افغانوں کو بھی ہم سے گلے، افغانوں کو بھی ہم سے گلے. آپ کو جب اجازت ملتی ہے انٹرنیشنل پاورز کی طرف سے تو آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں.
جب آپ کو حکم دیا جاتا ہے تو آپ 57,000 دفعہ امریکی جہاز یہاں سے اڑتے ہیں اور افغانستان کے اوپر بمباری کرتے ہیں. آپ ان کے سفیر کو ہاتھ پاؤں باندھ کر کپڑے اتار کر امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ ان کو انٹیلیجنس، ان کے خلاف انٹیلیجنس شیئرنگ، دشمن کو انٹیلیجنس شیئرنگ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں افغانی جو ہیں وہ نمک حرام ہے. یعنی جو کچھ آپ نے کیا ہے افغانستان کے ساتھ وہ افغانوں نے تو اس کا عشر بھی آپ کے ساتھ نہیں کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ آپ کے جو ملٹری ریجیمز ہیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کا ذہن میں، ان کے اجتماعی شعور میں افغانستان کے بارے میں ایک تصور ہے اور آپ اس کو ایک 5ویں صوبے کے طور پہ آپ دیکھیں. آپ فینسز لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ورنہ آپ نے لگا دیا نا. جی بالکل حل تو نہیں ہوا. اصل چیز برابری، احترام کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کی آزادی، وقار کا برقرار رکھتے ہوئے عدم مداخلت پر، ایک دوسرے کے ساتھ تجارت، ایک دوسرے کو فائدہ دینے کی بنیاد پر. یہ وہ چیز ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل نہیں. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے. مثلا رفعت صاحب آپ دیکھ لیں جی کہ ایک طرف صادق خان جاتا ہے، جی ہاں، ان سے ملاقات کرتا ہے اور بیان جاری کرتا ہے کہ بہت ہی کامیاب ملاقات ہوئی ہے کابل میں اور ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم مل کر چلیں گے اور ان ایریاز میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. اور اسی رات آپ کے جیٹ جہاز جا کے وہاں پہ کارروائی کرتے ہیں جس میں معصوم بچے قتل کرتے ہیں. صحیح، معصوم بچے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کنڑ میں میزائل اٹیک کر لیتے ہیں اور پھر خبریں اب یہ آ رہی ہے کہ آپ واخان کے اندر انٹرونشن کر رہے ہیں، واخان کے اندر آپ مداخلت کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھیں گے. اچھا، یہ جو ابھی پاکستان کے اندر جو بھی ہو رہا ہے، یہ تو ابھی آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آغاز اس کا وہی جو 80s سے ہوا تھا. اور ابھی جو آپ مختلف چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ آپ ان کے سفیر کو جو ہے نا جس طرح مطلب برہنہ کر کے ان کو حوالے کر رہے ہیں امریکہ کے، پھر آپ 9/11 کے بعد ہم افغانستان کے خلاف جو ہے نا وہاں پہ اتحادی بنے امریکہ کے. تو پھر جو 80s میں ہم نے مطلب وہ جہاد کا ہم نعرہ لگاتے تھے، وہ تو پھر جہاد نہیں تھا نا. مطلب یہ تو ایک نیریٹو بنایا گیا تھا اور اس میں جو ہے نا جماعت اسلامی پاکستان کے اندر وہ پہلی جماعت تھی. اس وقت جو اگر کسی نے مطلب یہ جو جہاد تھا اس کو اگر کوئی کندھا دیا تھا یہ پولیٹیکل فرنٹ پہ تو وہ آپ لوگوں کی جماعت تھی. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ مطلب آپ لوگ بھی استعمال ہوئی اس وقت؟ دیکھیں پاکستان جن لوگوں نے بنایا تھا وہ سب کے سب انگریز کے جدید تعلیمی اداروں سے نکلے جی، بلکہ علی گڑھ سے نکلے. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انگریزوں نے علی گڑھ اس لیے بنایا تھا کہ وہ پاکستان بنے. انگریزوں نے تو علی گڑھ اس لیے بنایا تھا کہ اپنے جو نوآبادیاتی نظام ہیں اس کے لیے کارکن پیدا کریں جو سوچ ذہن فکر میں ان کی طرح ہو اور اس کے نتیجے میں ان کا نوآبادیاتی نظام زیادہ مستحکم ہو جائے. لیکن اس سے پھر وہ طبقہ نکل آیا کہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف پاکستان کی قیام کی پوری تحریک کو لیڈ کیا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل. تو دیکھیں امریکہ کا مقصد تو تھا اس لیے کہ ویتنام میں ان کو شدید ہزیمت اٹھانا پڑی تھی روس کے ہاتھ. جی ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے لینا تھا. گلوبل ایک دو قطبی نظام تھا. ٹھیک ہے، ایک پولز تھے، دنیا 2 پول تھے. تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی آلریڈی ایک کشمکش جو ہے وہ جاری تھی. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ نے سپورٹ کیا، ملٹری سپورٹ کیا، فائنینشیل سپورٹ کیا، اور ایون کہ امریکہ نے اپنے گلف الائیز کو بھی اس کے اندر مکمل طور پر مین پاور کے حوالے سے بھی اور پیسے کے حوالے سے بھی وہ انوالو کر دیا اور ڈپلومیٹک کور بھی اس کو دے دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ افغانوں کی آزادی کی جنگ نہیں. آزادی کی جنگ تھا. جس طرح ویتنام کی جنگ جو تھی اس میں روس پیچھے تھا ویتنامیوں کی. وہ روس کے ویتنامیوں کے ساتھ تعاون سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ روس کی جنگ تھی، ویتنامیوں کی آزادی کی جنگ نہیں تھی. سب لوگ کہتے نہیں ویتنامیوں نے تاریخی آزادی کی جنگ لڑی. اسی طرح افغانوں نے بھی روس کے خلاف، میں نے کہا نا
اب افغانستان کے اندر جو ریجیمز تھے اس وقت وہ تو سب کے سب پرو یو ایس ایس آر تھے، کمیونسٹ ریجیم تھے، پرو کمیونسٹ ریجیم تھے، کوئی پرو امریکن ریجیم نہیں تھے۔ پرو امریکن ریجیم تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان میں جو آیا ہے وہ تو کرزئی کا اور اشرف غنی کا آیا، 9/11 کے بعد آئے، اس سے پہلے تو ان کے تھے، تو وہ ان کو بھی وہ برداشت نہیں کرتے تھے، ان کو ہٹاتے تھے اور اس کی جگہ اپنے دوسرے نمائندے کو لاتے تھے۔ تو وہ ایک آزادی کی جنگ تھی، جس طرح ویتنامیوں کی امریکہ کے خلاف آزادی کی جنگ تھی، اس طرح افغانیوں کی روس کے خلاف آزادی کی جنگ تھی۔ جس طرح ویتنامیوں کی امریکہ کے خلاف آزادی کی جنگ میں روس نے ساتھ دیا، اس طرح افغانیوں کے آزادی کی جنگ میں امریکہ نے ساتھ دیا، لیکن وہ آزادی کی جنگ تھی۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوا؟ مسئلہ یہاں پیدا ہوا کہ جب آپ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور آپ کے ملٹری ریجیمز نے امریکہ کی وفاداری میں اس جنگ کو ایک مرحلہ، اہم مرحلہ تکمیل تک پہنچنے کے بعد اسے امریکی مفادات کے لیے سبوتاج کرنا شروع کر دی۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ جب روس نکل گیا آپ افغانوں کو ساتھ ملائیں، ان کا جرگہ کریں، ان کی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ آل انکلوزیو گورنمنٹ بنائیں، بالکل ان کی صلح کر لیں، ان کی مطلب یہ ہے کہ سب کو نمائندگی دیں اور وہاں پر اتحاد و اتفاق سے نظام چلانے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ نے امریکہ کے اشارے پر، امریکہ کی خدمت پر یہ نہیں ہونے دیا، تو مسئلہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ اچھا، مسئلہ یہاں سے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ جو اس وقت مطلب جیسے صرف جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت تھی جس نے اس جہاد میں، جو جہاد جسے اس وقت کہا جاتا تھا، اس میں حصہ ڈالا، لیکن اس وقت پاکستان کے اندر کچھ ایسی سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ یہ روس اور امریکہ کی جنگ ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ جو ولی خان جو عوامی نیشنل پارٹی یا باچا خان جو ہے نا، ان کے جماعت جو ہے نا، اس نے اس کے اوپر کافی سٹینڈ لیا۔ آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے مہاجر کون بنے تھے؟ سب سے پہلے خیبر پختونخوا سے ڈیورنڈ لائن کراس کر کے کچھ لوگ کابل گئے تھے۔ باچا گلی ٹوپک کو آپ جانتے ہیں؟ نہیں، آپ وہ خلافت موومنٹ کی بات کرتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا، میں وہ اس کی بات کر رہا ہوں سردار داؤد کے زمانے میں، اچھا، جب اجمل خٹک مرحوم اور جمعہ خان صوفی، ہاں وہ یہاں سے بالکل جلاوطن، یہ کب گئے تھے؟ ہاں، یہ ابھی افغان جہاد سے 5 سال باقی تھے۔ اچھا، ابھی 5 سال باقی تھے۔ وہ ایک دفعہ مجھے جمعہ خان صوفی نے بتایا کہ مجھے استاد ربانی سے میری ملاقات ہوئی، تو اس نے اجمل کا خٹک صاحب کا بھی پوچھ لیا اور کہا کہ استاد ربانی نے کہ اجمل خٹک صاحب کو میرا سلام کہیں، اور جمعہ خان صوفی نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ تو بعد میں مہاجر بنے، پہلے تو ہم پاکستانی افغانستان آ کے مہاجر بنے، اچھا، اور پھر افغانستان نے ان کو پاکستان کے خلاف استعمال۔ اس کے بعد پھر جب روس وہاں پہ آ گیا تو افغان یہاں پہ آنا شروع ہو گئے، اور وہ جہاد آپ کو پتہ ہے کس نے شروع کیا تھا؟ وہ بھٹو نے شروع کیا تھا۔ جی ہاں، آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے تو 3 کردار تھے اس کے۔ نمبر 1 بھٹو، نمبر 2 ٹھیکہ خان جو اس وقت آرمی چیف تھا، نمبر 3 نصیر اللہ خان بابر جو اس وقت IGFC تھے۔ ہم نے شروع نہیں کیا تھا، ان تینوں نے شروع کیا تھا، جو کہ سیکولر اور لبرل لوگ تھے، اور انہوں نے شروع کیا تھا اس لیے کہ یہاں سے کچھ لوگ گئے تھے اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ساری چیزیں اب تاریخ میں، لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد نہیں تھا، انہوں نے امریکہ کے آنے کے بعد، افغانستان میں امریکہ کے آنے کے بعد کیا سٹانس لیا تھا؟ کیا انہوں نے جس طرح اس وقت امریکہ کی مذمت کی تھی جب امریکہ روس کے خلاف افغانوں کو سپورٹ کر رہا تھا، کیا اس طرح امریکہ کی مذمت کی جب امریکہ خود اپنے جہازوں پر بیٹھ کر ہیل فائر بم کے ساتھ، مدر آف آل بمز کے ساتھ آیا اور 10 لاکھ افغانوں کو تہ تہ کیا؟ اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے؟ اس وقت بھی کہا؟ اس وقت بھی کہا؟ نہیں کہا نا؟ نہیں کہا نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امریکہ خود آیا، ٹینکوں پر سوار ہو کے آیا، مدر آف آل بامز کے ساتھ آیا،
ہیل فائر بام کے ساتھ آیا، 20 سال کے لیے آیا، تو اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے. اور جب افغانی روس کے خلاف اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت یہ کہا کہ امریکہ کی جنگ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ یہاں غلط پوزیشن پہ تھے وہاں بھی غلط پوزیشن پہ تھے. بیسیکلی یہ افغانیوں کی آزادی کی جنگ تھی، خواہ وہ روس کے خلاف تھا خواہ وہ امریکہ کے خلاف. لیکن افغان، اچھا یہ آپ بات بھی کر رہے ہیں، یہ آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، لیکن افغان جو ہے نا اس کو مداخلت سمجھ رہے تھے. جیسے آپ وہاں جا رہے تھے، یہاں سے اگر کوئی جاتا ہے اس وقت بھی یہ سب وہ مداخلت سمجھتے ہیں افغانستان کے اندر. دیکھیں یہ تو پرسیپشن ہے نا. اگر یہاں سے کوئی جا رہا تھا اس کو مداخلت سمجھ رہے. جو روسی فوجی اور جرنیل وہاں بیٹھے تھے وہ مداخلت نہیں تھا. وہ تو تھی بالکل، لیکن وہ تو ان کے خلاف انہوں نے جس طرح یہاں سے جانے والوں کے خلاف وہ بولتے تھے، اس کو مداخلت کار کہتے تھے. کیا انہوں نے کبھی ایک دفعہ روس سے بھی کہا کہ حضرت تشریف لے جائیے آموں کے پار، آپ مداخلت کار ہیں؟ نہیں کہا نا. تو یہ تو ایک بلیم گیم ہے یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، میں اس میں نہیں جاتا. لیکن بہرحال جو کچھ ہوا ہے ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. بالکل، یہ بڑی ہمیں لرن کرنا چاہیے، ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے. اب اس نظریاتی بحثوں کو ایک طرف ہم رکھ لیں، اس کو صرف سبق سیکھنے کے لیے استعمال کریں اور بیٹھیں. اب روس بھی چلا گیا ہے، امریکہ بھی چلا گیا ہے، اب ہم بھائی ہیں. پاکستان اور افغانستان اب ہم بھائی ہیں. اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کی آزادی کا احترام کرتے ہوئے، بالخصوص افغانستان کی آزادی کا احترام کرتے ہوئے، قومی وحدت کا احترام کرتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کو تقویت دینی چاہیے. یقین کریں پاکستان، جو علامہ اقبال نے کہا، دیکھیں نا، پاکستان کا قومی شاعر ہے علامہ اقبال. علامہ اقبال کی 30-40% شاعری اردو میں ہے، 60-70% شاعری فارسی میں. بالکل. آپ کو پتہ ہے اقبال نے واحد قوم جس کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے وہ پختون اور افغان. وہ خوشحال خان خٹک کو گلیمرائز کرتا ہے، وہ نادر شاہ کو گلیمرائز کرتا ہے، وہ محمود غزنوی کو گلیمرائز کرتا ہے، وہ ابدالی کو گلیمرائز کرتا ہے. وہ باقاعدہ افغان کو مخاطب کر کے طویل نظمیں لکھتا ہے، او غافل افغان. اور وہ کہتا ہے کہ اس پورے خطے میں اگر امید کسی قوم سے ہے وہ افغان ہے. افغان صحیح. کاش یہ اٹھے، کاش یہ جاگ جائے. ابھی یہ خواجہ آصف نے محمود غزنوی کو ڈاکو کہا، تو میں نے ان سے کہا کہ ایک شاعر تھا سیالکوٹ کا، اقبال اس کا نام، وہ اس کو ہیرو کہتا ہے. ابدالی کو ہیرو کہتا ہے، غزنوی کو ہیرو کہتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ غزنوی کے آنے سے علی ہجویری جو غزنی کے ہجویر محلے کے تھے وہ لاہور آئے، اور آج لاہوری اس کو داتا گنج بخش کہتے ہیں. بالکل. اور اقبال کہتا ہے کہ پنجاب کے ماتھے پہ جو روشنی ہے، پنجاب کے ماتھے پہ جو روشنی ہے یہ علی ہجویری کی برکت ہے. تو ایک سیالکوٹ کا ہمارا قومی شاعر ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہیرو ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے محسنین ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کا احسان نہیں چکا سکتے. وہ ان کے مزارات پہ جاتا ہے، وہ ان کی مٹی کو چومتا ہے، وہ ان کو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہے، وہ ان کو عقیدت کے نذرانے پیش کرتا ہے. اور ایک سیالکوٹ کا خواجہ آصف ہے، وہ کہتے ہیں ڈھاکو ہے. تو یہ جو ہیں یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کو نہ تاریخ کا علم ہے. وہ زبان بول رہے ہیں افغانستان کے بارے میں جو مودی بول رہا ہے. صحیح. منہ ان کا ہے، زبان مودی کے ہیں، الفاظ مودی کے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جو توہین کرتا ہے افغانستان کو، نمک حرام کہتا ہے، ڈاکو اور لٹیرے کہتا ہے. حالانکہ آپ نے اپنے میزائل، غوری میزائل، بالکل غزنوی میزائل، ابدالی، آپ کی تو ہسٹری ہی وہاں ہے، آپ کی تو ہسٹری ہی وہاں سے آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اقبال نے، میں یہ بات شروع کر رہا تھا، اقبال نے افغانستان کے بارے میں کہا کہ آسیہ یک پیکر آب و گلس ملتی افغان درا پیکر دلس از فسادی او فسادی آسیہ از کشادی او کشادی آسیہ. ایشیا ایک مٹی کا ایک جسم ہے اور افغان اس کا دل ہے. دل بیمار ہوگا پورا ایشیا بیمار ہوگا، اور دل میں امن ہوگا، قوت اور طاقت ہوگی ایشیا میں. افغانستان کے ساتھ ہمارا امن جڑا ہوا ہے. اگر پاکستان میں امن چاہتے ہو،
افغانستان میں امن کے لیے کوشش کرو. تو اب کیسے ہوگا؟ مطلب میں یہی اسی طرف آ رہا ہوں. حالیہ دنوں میں جو متقی صاحب ہے وہ انڈین ڈپلومیٹ ہے, ان کے ساتھ دبئی میں ملاقات ہوئی ہے. ایک جو یہاں سے ہمارے انٹیلیجنس چیفز کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے عاصم ملک کے حوالے سے کہ وہ تاجکستان گئے تھے. ایک ایسا تاثر ہے افغان میڈیا میں کہ جیسے پھر سے پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں کوئی تبدیلی کے لیے جو ہے نا ایک ایفرٹ شروع کر رہا ہے. میں حیران ہوں. دیکھیں یہ پاکستان کی فورن پالیسی کیسے فورن پالیسی ہے. فورن پالیسی کا مطلب ہے اپنے لیے دوست بنانا, اپنے لیے دشمن کم کرنا. یہ واحد ملک ہیں جن کے فیصلہ ساز اپنی فورن پالیسی کے ذریعے سے اپنے دوست کم کر رہے ہیں اور اپنے دشمن بڑھا رہے ہیں. ٹھیک. آپ سردار داؤد اور نجیب کے ساتھ کمفرٹ فیل نہیں کرتے. آپ جہادی قائدین گلبدین حکمتیار, استاد ربانی کے ساتھ کمفرٹ فیل نہیں کرتے. آپ امریکہ نواز کرزئی اشرف غنی کے ساتھ کمفرٹ فیل نہیں کرتے. اب آپ نے خود جو معاہدہ کیا دوحہ پیس ڈیل. جی بالکل. دوحہ پیس ڈیل. ایک اجلاس میں جنرل فیض نے بتایا کہ میں نے کئی ہزار گھنٹے ہوائی سفر کیا دوحہ پیس ڈیل کے لیے. پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ جو دوحہ پیس ڈیل ہوا ہے اس کا دلہا پاکستان ہے. میں نے سینیڈا پاکستان میں کہا تو آپ نے ہی تو یہ معاہدہ کرایا. آپ نے ہی تو یہ معاہدہ کرا اور آپ جا کے وہاں ایک کپ چائے بھی پی رہے ہیں اسی وقت. سب سے پہلے آپ وہاں موجود ہوتے ہیں. تو یہ پھر کیا ہوا؟ مسئلہ ہے وہاں نہیں ہے. وہاں جو بھی آتا ہے آپ کو ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے. مسئلہ آپ کے اندر ہے. مسئلہ آپ کے اندر ہے. اپنی منجی تلے ڈانگ پیرو, صحیح, اپنا جائزہ لو, اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ انٹروسپیکشن کر لو. کیوں, کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ تو یہ آپ دیکھیں نا, آپ کہہ رہے تھے میں باڑ لگا دوں گا, آپ کہہ رہے تھے کہ میں فوج ڈپلائی کر لوں گا, آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ یہ جو رجیم ہیں انہوں نے انڈیا کو اتنی زیادہ سہولیات دی ہوئی ہے, ان کے پورے کونسلیٹ بنے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے یہ ٹیررزم وہاں پہ ہوتی ہے تو یہ ختم ہو جائے گی تو امن ہے. تو یہ تو سب کچھ ختم ہو گیا نا, تو اب کیوں امن ہے؟ تو مسئلہ وہاں نہیں ہے. ان کے ساتھ بیٹھو. اچھا, افغانستان میں مداخلت نہ کرو, نمبر 1. نمبر 2, ان کے ساتھ عدم مداخلت کی بنیاد پر اشتراک کرو. اچھا, عدم مداخلت کی بنیاد پر اشتراک کرو, برابر کی بنیاد پر تعلقات قائم کرو, آزاد خود مختار ریاست اس کو سمجھو, اور وہاں پہ امن کے لیے اور آل انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے کوششیں کرو, جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کرتی ہے ایک ڈپلومیٹک ایفرٹس کے طور پہ. اس لیے کہ باقی دنیا تو دور چلی جائے گی, ہم تو اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے. اچھا, یہ پاکستان کا جو ایک بات کرتا ہے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں, ان کی لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہوئی ہے, ان کے خلاف جو افغان حکومت ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے, اور اسی وجہ سے پاکستان کا یہ اب مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف آپ کارروائی کریں, ان کو حملوں سے روکیں یا انہیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان جو ہے نا یہاں پہ ان کے خلاف مقدمے چلائیں. میں اس میں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو افغانستان کے اندر جو بھی رجیم ہے کابل میں, ان کو اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال. جی, اس کی گارنٹی پاکستان کو لینی بھی چاہیے اور اس کی گارنٹی ان کو دینی بھی چاہیے, اور اسی طرح ہمیں بھی یہ گارنٹی دینی چاہیے, اور افغان کے اندر کابل کے اندر جو رجیم ہے ان کو لینی چاہیے کہ ہم پاکستان کی سرزمین میں ان کے خلاف استعمال کریں. یہ 2 وے ایکویشن ہے, 1 وے نہیں ہے, 2 وے ایکویشن, یہ ہونا چاہیے. لیکن ویسے میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں خود ان میٹنگز میں شریک رہا ہوں جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز تھی. اچھا, جنرل باجوہ اور جنرل فیض ان کو بریفنگ دیتے تھے. پہلے پی ٹی آئی کی حکومت میں عمران خان تو اس میں نہیں آتے تھے, اس لیے کہ وہ زرداری کے ساتھ اور بلاول کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے اور ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے. پھر اس کے بعد جب رجیم چینج ہو گیا پاکستان میں, شہباز شریف آ گئے, تو اس دوران بھی جنرل باجوہ کی میٹنگز میں شریک ہوتا رہا ایز اے سینیٹر, ایز اے ممبر آف دا کمیٹی آف نیشنل سیکیورٹی, جو جوائنٹ پارلیمنٹ کی کمیٹی, قومی اسمبلی اور سینٹ کی مشترکہ. اور پہلے تو فیض بھی تھے اس میں, پھر فیض کور کمانڈر پشاور بن گئے,
تو دوسرے ڈی جی آئی آ گئے، لیکن فیض کو اس کے باوجود افغانستان کی وجہ سے وہ بلایا جاتا تھا، وہ بھی اس میٹنگز میں شریک ہوتے تھے۔ ٹھیک، یہ تو خود میں نے باجوہ سے سنا ہے، ان لوگوں فیض سے سنا ہے کہ یہ 5000 لوگ 5000 لوگ، اور ان کو ہم کوئی 10 ارب روپے مختص کر کے ان کے لیے دکانیں کھول دیں گے۔ اچھا، ان کی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ قلب ماہیت، ان کی برین واشنگ کر لیں گے، اور ان کو مین اسٹریمنگ ان کی کر لیں گے، ان کو ایبزارب کر لیں گے پاکستانی سوسائٹی کے اندر۔ اور خود ایک کمیٹی کی میٹنگز میں کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی، اور اس میں وہ آ کے فیصلے سنا دیتے تھے صرف مہر لگانے کے لیے۔ اچھا، فیصلے وہ کر چکے ہوتے تھے، اس پہ ہمیں مثلاً آنے سے پہلے ہمیں جب وہ اطلاع دے رہے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے بنو جیل سے قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا، جی بالکل، اور اس میں کچھ ایسے قیدی تھے جن پر پھانسی کی سزائیں ہو چکی تھی، اس کو پریزیڈنشل پارڈن انہوں نے دے دی۔ تو یہ تو انہوں نے خود کیا ہے، اور یہ خود ہمیں بتاتے تھے، اعداد و شمار لے کے آتے تھے کہ دنیا میں انسرجنسیز جو ہوئی ہیں تو پتہ نہیں 70 یا 80% انسرجنسیز جو ہیں وہ نیگوسیشن سے ختم ہوئی ہے، اچھا، اور 20% جو ہے وہ ملٹری آپریشن سے ہوئی، اور ملٹری آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس وقت یہ کہا کرتے تھے، اچھا، آپ نے 10 ارب روپے بھی دے، پریزیڈنشل پارڈون بھی دی، بنو جیل سے رہائی بھی دلا دی، افغانستان بھی ان کو بھیجا۔ آپ خود یہ نظریہ اور ڈاکٹرائن دیتے تھے کہ نیگوسیشن سے، مذاکرات سے، مین اسٹریمنگ سے 80% دنیا کے اندر انسرجنسیز ختم ہوئی ہیں، اور 20% 25% وہ صرف ملٹری آپریشن سے ختم ہوئے۔ تو یہ تو سب آپ نے کیا۔ پھر آپ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب فینسنگ لگا دیں گے، وہ لفظ استعمال کرتے تھے انسولیٹ کر دیں گے۔ انسولیشن کو آپ جانتے ہیں نا کہ کرنٹ جس سے ایک طرف دوسری طرف نہ جا سکے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ انسولیٹر ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ تو یہ پھر افغان جانے، ان کا کام جانے۔ تو آپ نے تو فینسنگ 100% تقریباً لگا دی، 98% سوائے چترال کے اونچے پہاڑوں کے اوپر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر آپ نے فوج بھی وہاں ڈپلائی کی ہے۔ کتنی فوج ہے آپ دیکھیں، ساؤتھ وزیرستان میں بریگیڈ موجود ہے، نارتھ وزیرستان میں بریگیڈ موجود ہے، کوہاٹ کے اندر چاونی ہے، بنو کے اندر چاونی ہے، اورگزے کے اندر موجود ہے، آپ کے خیبر موجود ہے، آپ کے باجوڑ کے اندر موجود ہے، آپ کے ممن کے اندر موجود ہے، آپ کی انٹیلیجنس ہے، آپ کی پولیس ہے، آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں نا، پھر آپ یہ دیکھیں، آپ نے 21 چھوٹے بڑے ملٹری آپریشن کیے، بالکل، کیوں ناکام ہو گئے؟ آپ نے کوئی 8 معاہدے کیے، یہ بڑا آپ نے 8 معاہدے کیے، کیوں وہ معاہدے ناکام؟ آپ نے ایک دفعہ بھی قوم کو اعتماد میں نہیں لیا کہ یہ جو آپ کے 21 چھوٹے بڑے ملٹری آپریشن تھے یہ کیوں ناکام ہو گئے، آپ کے 8 معاہدے کیوں ناکام ہو گئے؟ اس لیے میں کہتا ہوں مسئلہ یہاں ہے۔ وہ 2022 میں جب عمران خان صاحب کے دور میں مذاکرات ہوئے تھے، تو آخر میں جب یہ مذاکرات ختم ہوئے، وہ 2 مطالبے تھے ٹی ٹی پی کے۔ ایک تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو فاٹا مرجر ہے اس کو ریورس کیا جائے، اور ہم جو ہے وہ اسلحے سمیت آئیں گے۔ یہ پاکستان نے کہا تھا کہ نہیں، آپ اسلحہ جو ہے نا رکھ دیں، اس کے بعد آپ آئیں، اور جو فاٹا مرجر ہے یہ واپس نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 2 مطالبے ان کے ماننے چاہیے۔ نہیں، اس وقت بھی میں نے مجلس میں کہا تھا، اور اس میں مجلس میں بھی تھا، اور محسن داوڑ بھی تھے، اچھا، اور حیدر خان ہوتی بھی تھے۔ میں نے خصوصی اس موقع پہ بھی کہا، حالانکہ میری جب بھی ایسی مجلسوں میں جاتا تھا تو میری تلخی ہو جاتی تھی جنرل باجوہ کے ساتھ، اچھا، شدید تلخی ہماری ہو جاتی تھی۔ آپ افراسیاب خٹک سے پوچھ لیں، آپ میاں افتخار صاحب سے پوچھ لیں، بشرا گوہر سے پوچھ لیں، آپ گوہر شاہ ایم این اے تھے اس وقت 4 سدہ کے، ان سے پوچھ لیں۔ باجوہ سے میری پہلی 11 کور میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں تمام پارلیمنٹیرینز تھے، اور فاٹا کے سینیٹرز تھے، خیبر پختونخوا کے سینیٹرز تھے، وائس چانسلرز تھے، چیمبر آف کامرس کے لوگ تھے، اور لائرز تھے، لائرز کی لیڈرشپ تھی جو وکلا کی، اور امن و امان کے حوالے سے، ملک کی صورتحال کے حوالے سے جنرل باجوہ کی یہ ایک میٹنگ تھی۔ اس میں بہت شدید قسم کی تلخی ہماری باجوہ کے ساتھ ہوئی تھی 3 ایشوز پہ۔ ایک تو انہوں نے مدرسوں کے اوپر بہت بڑا الزامات لگائے تھے کہ اس کی نصاب یونیورسٹی اپنے براسکا نے بنائے، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک کے بارے میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ اس میں پختونوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اچھا، اور تیسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ افغان جہاد، جس طرح آپ نے سوال کیا،
کہ یہ جہاد نہیں تھا، فساد تھا. اچھا، تو اس کا پھر تو کس نے کروایا؟ تو ہاں وہ تو دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے نا کہ جب آپ پلان اس کی کس نے پلان کیا تھا؟ مطلب یہ ہاں پلان کس نے کیا تھا، بینیفیشری کون رہا. آپ دیکھیں جنرل اختر عبد الرحمن کی اولاد جی جی کہاں ہیں، کتنے پیسہ ہے ان کے پاس. آپ ان جرنیلوں کا ان کی دولت کا اندازہ لگائیں. یورپ اور امریکہ میں، آسٹریلیا میں، پوری دنیا میں ان کی دولت پھیلی ہوئی ہے، گلف کے اندر ان کی دولت ہے. یہ تو بینیفیشری آپ خود رہے ہیں اور آپ اب کہہ رہے ہیں کہ تو بہرحال تو وہ ان کے ساتھ ہمیشہ سے تلخی ہوتی تھی. تو میں نے اس وقت ان سے 2 باتیں کی تھی کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے 2 چیزیں ہونی چاہیے. نمبر 1، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہیے. نمبر 2، سپریم کورٹ یا پاکستان کی عدلیہ کے جتنے بھی فیصلے ہیں ان کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کسی کو مجرم قرار دیا ہو اور آپ اس کو کلین چیٹ دے دیں. یہ کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ اس سے بالا کچھ کر لیں. تو یہ 2 چیزیں. لیکن ہم تو بیسیکلی اپوزیشن میں تھے. اچھا، جب آپ تلخی آپ کی ہوتی تھی تو پھر اس کا کیا ریئیکشن ہوتا تھا باجوہ صاحب کا؟ وہ مثلا اس معاملے پہ یہ بات بھی میں نے کی اور ساتھ میں نے ہمیشہ سے جبری گمشدگی پہ میں نے بات کی. اچھا. اور اس کا اعتراف پھر اس مجلس کا اعتراف رانا ثناء اللہ نے حامد میر صاحب کے ساتھ پروگرام میں بھی کیا کہ سینیٹر مشتاق بولے ہیں وہاں پہ. اچھا وہ اس کے اوپر باجوہ اور میری تلخی ہو گئی اور اس نے کہا کہ کوئی جبری گمشدگی نہیں ہے اور یہ جو ہیں وہ ڈرامہ ہے کہ لوگ اتنے ہزار لوگ. میں نے کہا خدا کا خوف کرو، میں آپ کو خیبر ممن اور باجوڑ میں لوگ بتاتا ہوں، آپ کو ایڈریس دیتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال 15 سال کے بعد گھروں کو آئے ہیں. اچھا. پھر جب وہ بالکل لاجواب ہو گیا تو اس نے کہا کہ اچھا کوئی بندہ ٹیرورزم کرے گا، جاسوسی کرے گا تو آپ مجھے کہیں گے کہ اس کے فنڈامنٹل رائٹ ہے اس لیے اس کو ہاتھ نہ ڈالو. تو میں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لا میں خرابی ہے تو آپ تو ویسے ہی پارلیمنٹ سے قوانین بناتے ہیں، تو لے آئے ہمارے پاس ایک لا، ہم اس کو دیکھ لیں گے اور اس کو پارلیمنٹ میں پیش کر دیں گے، اس پہ ڈیبیٹ کر لیں گے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم اور اسپینیج کے لیے لوگ مس یوز کر رہے ہیں موجودہ لاس کو اور اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیے تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم اس کو دیکھ لیں گے. پارلیمنٹ کا ایک کام ہے، اس کا جائزہ لے گا. لیکن یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ لا ہے ہی نہیں اور تم کہتے ہو یہ فیصلہ میں کروں گا کہ کون جاسوس ہے اور یہ میں فیصلہ کروں گا کہ کون دہشت گرد ہے اور میں ان جاسوسوں دہشت گردوں کو عدالت میں پیش کیے بغیر ماورائے قانون 10 سال اور 15 سال اور 20 سال تک رکھوں گا اور پھر اس کو جہاں چاہوں قتل کر کے پھینک دوں. یہ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اچھا، یہ جو ٹی ٹی پی اور جو افغان طالبان ہے اس کے حوالے سے اب یہ پہلے تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ کہتی تھی کہ یہ 2 الگ الگ انٹائٹی ہے نا، تو الگ الگ گروپس ہیں، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر مشترکات بہت زیادہ ہیں. اچھا. یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک پاکستان کا ہے اور دوسرے افغانستان کا ہے، لیکن ان کے اندر مشترکات بہت زیادہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو امارت اسلامی افغانستان ہے انہوں نے جو جدوجہد کی ہے امریکہ کے خلاف، اس میں وہ ٹی ٹی پی کو اپنا ایک معاون بالکل سپورٹ قریبی اتحادی اور قریبی اتحادی سمجھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشتراکات ہیں. جو ٹی ٹی پی ہے ان کا بھی یہ ایک ایجنڈا ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب پاکستان کے اندر جہاد کر رہے ہیں، ہمارا بھی ایریا جو ہے نا پاکستان کے اندر ہے اور وہ مسلح تحریک ہے، مطلب ایک بندوق کے ذریعے سے کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی یہ جہاد ہے یا مطلب یہ؟ دیکھیں افغانستان کے اندر تو بیرونی قوتیں آ کے بیٹھ گئی تھی ٹھیک، اور انہیں باقاعدہ حملہ کیا تھا. اس حملے کے لیے انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا اور اس کے لیے باقاعدہ ایک انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ملٹری الائنس عسکری اتحاد تشکیل دیا اور وہ یہاں باقاعدہ فزیکل جس کو کہتے ہیں نا فوٹ آن گراؤنڈ، وہ یہاں پہ آ کے بیٹھے تھے. ان کے خلاف اگر امارت اسلامی افغانستان سمجھتی ہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، وہ اس کے پاس ان کا جواز ہو سکتا ہے. اچھا. پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھ لیں
کہ پاکستان کا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے جی جی یہ بنایا ہے علماء نے، یہ علماء نے بنایا. اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل. اس کے اندر لکھا ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس کے اندر لکھا ہے کہ اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہو. اس کے اندر لکھا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. اس کے اندر لکھا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے قانون سازی کرے. اس کے اندر لکھا ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت سے ماورا کوئی قانون سازی نہیں بن سکتی. اس کے اندر لکھا ہے کہ ریاست کے اہم عہدیدار ختم نبوت کا حلف اٹھائیں. اس کے اندر لکھا ہے کہ وزیر اعظم اور صدر مسلمان ہوں. صحیح. اس کے اندر لکھا ہے کہ یہاں پہ زکوٰۃ کا نظام ہوگا. اس کے اندر لکھا ہے کہ یہاں سود کا نظام نہیں ہوگا. اس کے اندر لکھا ہے کہ حکومت لوگوں کو ایسا ماحول فراہم کرے گی کہ جہاں وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکے. اس کے اندر فیڈرل شریعت کورٹ ہے کہ جو پاکستان کی قوانین کا جائزہ لے گی. اس کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل ہے جو پارلیمنٹ کو اسلامی قانون سازی کے حوالے سے سپورٹ، لیگل سپورٹ اور فیسیلیٹیشن فراہم کرے گی. لیکن یہ ایک تمام علماء. تو اس لیے یہاں پہ مسلح جدوجہد کی گنجائش ختم ہو گئی ہے. حرام ہے. بالکل حرام ہے. اور اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس پہ پاکستان کے 2000 علماء نے دستخط کیے، پیغام پاکستان. بالکل بالکل. اس پیغام پاکستان ڈاکومنٹ میں بڑی تفصیل اور بڑی دلیل کے ساتھ پاکستان کے ہر مکتبہ فکر کے چوٹی کے علماء نے کہا ہے کہ پاکستان میں نفاذی اسلام اور غلبہ اسلام کے لیے آئینی، جمہوری، عوامی، سیاسی پرامن جدوجہد، برسر زمین جدوجہد ہونی چاہیے، نہ کہ مسلح، نہ کہ خونریز، نہ کہ خفیہ و زیر زمین جدوجہد ہونی چاہیے. تو پاکستان میں اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے بالادست اشرافیہ کا ظلم ہے کہ جس نے دستور تو اسلامی بنایا لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے. مثلا سود کا نظام ہے. صحیح ہے. 50% دستور میں لکھا ہوا ہے the state shall eliminate riba as soon as possible. آرٹیکل 38 کہہ رہا ہے. نہیں. ہاں بالکل. لیکن ختم نہیں کر رہا ہے. دستور میں شراب پہ پابندی ہے. شراب پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ لوگ شراب پیتے ہیں. بہت بڑا بزنس ہے پاکستان میں شراب کا. اسی طرح پاکستان کے دستور کے اندر عدلیہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ فری اور ایکسپیڈیشس جسٹس ہوگا. وہ نہیں ہے. تو یہ ہماری اشرافیہ جو ہے یہ رکاوٹ ہے اسلامی نظام کی. انہوں نے دستور میں تو لکھا ہے 2 درجن سے زائد آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے کھل کر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اسلام کا نظام ہونا چاہیے. اسلام کا نظام کیا ہے؟ اسلام کا نظام امن کا نظام، مساوات کا نظام، صحیح. تعلیم کا نظام، چھت کا، روٹی، کپڑے اور مکان کا، مفت اور فوری انصاف کا، اس کا نظام ہے. انسانی حقوق کے تحفظ کا، اقلیتوں کے تحفظ کا، خواتین کے تحفظ کا، بچوں کے تحفظ کا، امن و امان کا، ترقی کے مساوی مواقع کا، عدل و انصاف کا. یہ اسلامی فلاحی ریاست ہے. تو وہ اسلامی فلاحی ریاست یہ نہیں بنا سکے، سیکیورٹی اسٹیٹ انہوں نے بنا دیا. بالکل. ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے بجائے انہوں نے سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دیا اور اسلام سے خوفزدہ ہیں یہ بالادست طبقہ. اس وجہ سے پھر لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے دستور میں تو لکھا ہوا ہے اور عمل نہیں کر رہے، اس لیے لوگ جو ہیں وہ جمہوری اور آئینی اور سیاسی اور پرامن راستوں کے بجائے پھر اس طرف جاتے ہیں. تو اس کے ذمہ دار بھی میں پاکستان کے حکمران اشرافیہ کو سمجھتا ہوں جو اسلام سے خوفزدہ ہیں اور جو 77 سال سے اسلام کا وہ فلاحی، وہ امن کا نظام وہ پاکستان کے اندر پاکستان کے دستور کے مطابق نافذ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن ٹی ٹی پی کا پاکستانی نظام کے بارے میں یہ موقف ہے کہ یہ کفری نظام ہے. وہ جمہوریت کو کفری نظام کہتے ہیں اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بھی وہ جو ہے نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 500 علماء کا ایک فتویٰ تھا جب ہم نے 2007 میں یہ تنظیم بنائی تو ایک فتویٰ تھا. اس فتوے کے تحت جو ہے نا ہم یہ مقاومت یا جو مزاحمت ہے یہ ہم کر رہے ہیں. میں نے تو آپ سے کہا نا کہ پیغام پاکستان ڈاکومنٹ 2000 علماء جس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ، مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے لوگ اور ہر مکتبہ فکر، اہل سنت کے بھی تمام جو مسالک ہیں، بریلوی، دیوبندی،
اہل حدیث اور پھر اہل تشیع کے بھی سارے لوگ جو ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ابھی نہیں بلکہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی قیام کے بعد مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب جی بالکل، اور ان کے ساتھ باقی علماء یہ مکمل طور پر جو ہیں وہ اس بات کے اوپر یکسو تھے اور کلیئر تھے کہ آئین جو ہے قرارداد مقاصد جب شامل ہو گیا اور پھر 1956 کے آئین جو بن گیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نفاذ اسلام اور اسلامی نظام کے لیے آپ کو سیاسی جدوجہد کرنی چاہیے. میرا خیال ہے ان کو اپنی رائے کے اوپر جو ہے نظر ثانی. اچھا بس ہمارے پاس ٹائم بھی ختم ہو گیا. مشتاق صاحب، یہ جماعت اسلامی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں ان کی جو پارلیمان میں نمائندگی ہے یا پریزنس ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، وجوہات تو دو ہو سکتی ہیں. ایک اندرونی وجوہات ہو سکتی ہیں، اچھا، ایک اسپیکٹ، اور دوسرا بیرونی. اندرونی وجوہات پہ تو جماعت کی کبھی لیڈرشپ سے آپ اگر بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن بیرونی وجوہات پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کی جو پالیٹکس ہے نا، یہ ہائی جیک ہے. اچھا، اور یہ ایک بالادست طبقے نے اپنے قبضے میں لیا ہوا. آپ دیکھیں 2024 کے الیکشن کو لے لیں، 2024 اور اس سے پہلے 2018 کے الیکشن کو لے لیں، اور اس سے پہلے بھی باقی الیکشنز کو لے لیں. پاکستان میں کوئی بھی الیکشن اسٹیبلشمنٹ کی انٹروینشن، پرسپشن مینجمنٹ اور پولیٹیکل انجینئرنگ سے محفوظ نہیں. صحیح، کوئی بھی. اچھا، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کو استعمال کرتے ہیں، وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جیسے FIA، نیب اور پولیس کو استعمال کرتے ہیں، وہ جوڈیشری کو استعمال کرتے ہیں. وہ بڑے بڑے جو کارپوریٹ سیکٹر کے مافیا ہیں، جس کو آپ وننگ ہارسز یا ATM مشین، مائیگریٹڈ برڈز، سیاسی مسافر، وہ جو 60 70 80 لوگوں کا ایک باسکٹ میں ہر وقت ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. کبھی وہ ٹوکری کسی ایک کے پاس رکھ لیتے ہیں، کبھی وہ ٹوکری کسی اور کے پاس لے جاتے ہیں. یہاں پہ سیاست آزاد نہیں ہے. یہاں الیکٹیبل جس کو کہتے ہیں، جس کو میں مافیا کہتا ہوں کہ وہ پاکستانی سیاست کے لیے ایک لعنت ہے. تو یہ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں الیکشن بہت مہنگا ہے. یہاں الیکشن جو ہیں، الیکشن سیاست اور پیسے کی گٹھ جوڑ ہو گئی ہے. اور اس میں کوئی غریب آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا، کوئی غریب پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتا. اصولوں کی سیاست کرنا، اصولوں کا پرچم اٹھا کے چلنا پاکستان کے اندر بہت مشکل ہے. یہاں الیکشن نام ہے کمپرومائز ہونے کا. اسی لیے تو آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں لوگ سیاستدانوں کے اوپر اعتماد کھو رہے ہیں اور میرنگ بلوچ کی طرف جا رہے ہیں. یہاں آپ دیکھیں سیاستدانوں کے اوپر اعتماد کھو رہے ہیں. اور یہ دیکھیں نا کیسے سیاستدان ہیں. کل کی جو میٹنگ ہوئی ہے 11 کور کے اندر، سارے کے سارے سیاستدان موجود ہیں. آپس میں یہ لڑتے ہیں، آپس میں دست و گروباں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے، لیکن وہ لوگ ان کو بٹھا دیتے ہیں، اپنے دفاتر میں بٹھا دیتے ہیں، اپنے گھروں میں بٹھا دیتے ہیں. تو جو کہتے ہیں کہ بندہ و صاحب و مختاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا میں اس میں اگر تشریح کر لوں میر کے اس شعر میں کہ تم ہوئے وہ ہوئے کہ میر ہوئے، اس کے زلفوں کے سب اسیر ہوئے. تو یہ جو صورتحال ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ سیاست آزاد نہیں ہے. یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ سیاست آزاد نہیں ہے. سب سے پہلے اس سیاست کو آزاد کرو. یہ چند خاندانوں کے، چند کارخانہ کے، چند جاگیرداروں کے، چند اسٹیبلشمنٹ کے لیے کمپرومائز لوگوں کے نرغے میں ہے، جس کو نہرو نے اپنی مشہور کتاب گلمپسز آف ورلڈ ہسٹری میں کہا ہے دا اسپورٹس آف ریچز. یہ اشرافیہ کا کھیل ہے. اس کو عوام کا وہ بنا لو، کھیل بنا لو، تب یہ ہوگا. اب یہ عوام کا کیا، عوام بیچارے تو ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں، نکل آتا ہے کوئی اور اس میں سے. اب آپ دیکھیں موجودہ پارلیمنٹ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے، ایک بالکل جعلی پارلیمنٹ ہے. یعنی شرم نہیں آتی شہباز شریف کو کہ ان کو پتہ ہے کہ میں ہار چکا ہوں
اور میری اس پوری ایوان کے اندر جس کا میں وزیر اعظم ہوں اور قائد حزب اقتدار ہوں، قائد ایوان ہوں، اس ایوان میں 17-18 سیٹیں جیت چکا ہوں صرف، وہ سب کے سب ہاری ہوئی سیٹیں میں، اور میں وزیر اعظم بن گیا ہوں اور دھڑلے سے. تو یہ جب تک نظام چینج نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں نظریاتی اور اصولی پارٹیاں اور نظریاتی اور اصولی سیاستدان وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. مشتاق احمد خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے سوالات کے کھل کر جوابات دیے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا بھی اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.